إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی توفیق بخشی. یقیناً یہ ایک بہت بڑی دولت ہے. اگر ایک انسان سے یہ کہا جائے، ایک مسلمان کو یہ اختیار دیا جائے کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف اور ایمان کا سودا کر بیٹھو، تو یقیناً ایک مسلمان اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے. یہ ہے ایمان کی دولت. جو صاحب ایمان ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ قطعاً دنیا کی ساری دولت اختیار نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھ کر کے سبق حاصل کریں کہ صحابہ اکرام کس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرتے تھے. آج کے جمعے کے خطبے میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ صحابہ اکرام اور ان کا شوق عبادت، کہ وہ عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے کیسا جذبہ رکھتے تھے، کیا شوق تھا، ان کا کیا ذوق تھا. بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام میں. آپ ایسے لوگوں کو پائیں گے کہ وہ اتنی عبادت کرتے تھے، وہ اتنی نیکی کرتے تھے، وہ اتنا روزہ اور اتنی نفلی عبادت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو کہنا پڑتا تھا کہ بس کرو. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نیکی کا کام کرنے والے تھے. قیام اللیل کی بات کریں، رات میں جاگ کر تہجد پڑھنے کی بات کریں، راتوں رات قیام کرتے تھے، نفلی نمازیں پڑھتے تھے، دل میں روزے رکھتے تھے، قرآن کی اس قدر تلاوت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا. اور صحابہ کرام یہ کہتے تھے میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، آپ منع کر رہے ہیں. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی روکتے تھے کہ اتنی زیادہ عبادت مت کرو، اتنا زیادہ نماز مت پڑھو، اتنا زیادہ نفلی روزے مت پڑھو، مت رکھو، اتنا زیادہ قرآن مت پڑھو. منع کرنا پڑتا تھا. اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے، ہم تو ابھی یہ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کرنے کا ہم جذبہ اور شوق رکھتے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ دیکھو تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہارے مہمان کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے گھر والوں کا حق ہے. سارے لوگوں کا حق ادا کرو. عبادت میں توازن ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، کہا رات کے ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرو اور رات میں سو جاؤ. دن میں روزہ رکھو،
महीने में 3 रोजा रखो, ये पूरे महीने का रोजा काफी हो जाएगा। हर रोज रोजा मत रखो, 3 रोजा रखो, ये पूरे महीने का रोजा हो जाएगा। और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम कहते थे कि 7 दिन से पहले कुरान मत खत्म करो, 7 दिन से पहले कुरान मत खत्म करो। वो ताकत रखते थे कि 7 दिन से पहले क्या 3 दिन से पहले वो कुरान खत्म कर ले जाएं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत क्या थी कि इबादत में तवादुन होना चाहिए। मैं कहना यह चाहता हूँ, मैं कह रहा था कि सहाबा इकराम अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी और इबादत के लिए इस कदर जज्बा दिखाते थे, नेकी में आगे बढ़ते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना पड़ जाता था कि बस करो। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशहूर बेटे हैं और बहुत बड़े इल्म वाले हैं, मदीना के अंदर ये अल्लाह सहाबा इकराम के ज़माने मुफ्ती थे, फतवा दिया करते थे, इनका फतवा मदीना में चलता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इनके बारे में फरमाया था, किसी से कहा था कि अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी है, काश कि वो रात में क़याम करते, अगर वो रात को क़याम करे, तहज्जुद पढ़े तो कितना अच्छा है। ये नसीहत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में की, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कोई रात नहीं छोड़ी जिस रात में वो अल्लाह ताला के लिए क़ियामुल लैल ना करें, तहज्जुद की नमाज ना पढ़ें। तो ये अहले ईमान की पहचान है, ये नेक बंदों की पहचान है कि कानू क़लीलन मिनल लैल मा यहजऊन व बिल असहार हुम यस्तग़फिरून, कि वो रात में कम सोते हैं और सहर के वक्त वो अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं। अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में निकले, एक मरतबा निकले जायजा लेने के लिए, देखा कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला क़ियामुल लैल कर रहे हैं, देखा है अबू बकर सिद्दीक क़ियामुल लैल कर रहे हैं, नमाज पढ़े रात के अंदर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ बुलंद थी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ पस्त थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाई, हज़रत उमर से कहा आवाज़ पस्त करो, जिनकी बहुत ज़्यादा तेज़ थी कहा आहिस्ता पढ़ो, और जिनकी आवाज़ आहिस्ता थी उनसे थोड़ा कहा कि आवाज़ थोड़ी बुलंद कर दो। सहाबा इकराम कैसे रात में क़याम करते थे, कुरान की तिलावत करते थे, क़ियामुल लैल करते थे, ये सहाबा इकराम का ज़ौक़ इबादत है, ये शौक़ इबादत है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत को कौन नहीं जानता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर आज के बाद हज़रत उस्मान एक भी नेकी का काम ना करें तो कल क़यामत उनसे नहीं पूछा जाएगा, क़यामत उनसे नहीं पूछा जाएगा। कितनी कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने, कितनी नेकी की है उन्होंने, कितना अल्लाह की राह में अपने माल को कुर्बान किया कि प्यारे नबी को कहना पड़ गया। आज की तारीख से जंग तबूक के मौके पर फरमाया था, आज की तारीख से अगर हज़रत उस्मान नेकी का एक काम भी ना करें, छोड़ दे सारी नेकियां, अल्लाह ताला उनसे ये नहीं पूछेगा तुमने नेकी का काम क्यों नहीं किया। इतनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई, मगर उनका ज़ौक़ इबादत देखिए, शौक़ इबादत देखिए। जिस वक्त उनको शहीद किया गया, जिंदगी का आखिरी दिन है, जिंदगी का आखिरी दिन है, शहीद किया गया जिस दिन उनको, वो नफली रोज़े से थे और जिस वक्त उनको शहीद किया जा रहा था वो कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। ये सहाबा कराम का ज़ौक़ इबादत है, शौक़ इबादत है। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये उम्मत के सबसे अफजल हैं। नेकी देख लीजिए, कुर्बानी देख लीजिए, मेहनत देख लीजिए, इबादत देख लीजिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते मेरे पास माल है, मैं तो आज अबू बकर सिद्दीक़ से आगे बढ़ जाऊँगा, मेरे पास आज माल है, मैं आज इस माल के जरिए से अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कर लूंगा और वो अबू बकर सिद्दीक़ से आगे बढ़ जाऊंगा। जज्बा देखिए, शौक देखिए, इबादत के लिए गए, घर का आधा माल, आधा सरमाया ला करके अल्लाह के नबी के सामने वक्फ कर दिया, ये सोचते हुए, ये तसव्वुर करते हुए कि मैं आज अबू बकर सिद्दीक़ से आगे बढ़ जाऊंगा। जज्बा देखिए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर गए, घर का सारा सामान लेकर के आए, सारी दौलत उठा कर लेकर चले आए। जब देखा कि इन्होंने सारी कुर्बानी दे दी है, उस दिन से सोच लिया और ठान लिए कि मैं अबू बकर सिद्दीक़ से आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। ये नेकियों में कंपटीशन, ये नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा क्या दलालत करता है? ये दलालत कर रहा है, ये बतला रहा है कि सहाबा किराम का ज़ौक़ इबादत किस कदर ज़्यादा था। तरावी की नमाज की बात करें, सहाबा किराम जब तरावी की नमाज पढ़ते थे, क़ियामुल लैल करते थे, इमाम साहब लंबी लंबी सूरतें पढ़ाते थे, एक एक रकात में 100 आयतें पढ़ते थे, एक एक रकात में 100 आयतें पढ़ते थे। सहाबा किराम खड़े रहते थे, गिर पड़ते थे, सहाबा किराम खड़े रहते थे, गिर जाते थे, सहाबा किराम खड़े रहते थे, पांव दर्द करता था, खड़े होने की ताकत नहीं होती थी, लाठियों के सहारे खड़े रहते थे।
یہ دلالت کرتا ہے، یہ بتاتا ہے یہ جذبہ عبادت، یہ شوق عبادت صحابہ کرام کا کہ وہ کس قدر اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ یہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں، یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اپنی جان کی قربانی سے پہلے، شہادت سے پہلے کافروں ان کو پکڑ لیا، قیدی بنا لیا، اور آخری وقت میں ان کو پوچھا جا رہا ہے کہ اب تم کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، تمہاری جان نکلنے والی ہے، تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے مہلت، جب لوگوں نے پوچھا تمہاری خواہش کیا ہے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اجازت دے دی جائے۔ یہ صحابہ کرام کا ذوق عبادت ہے کہ عبادت کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، مرنے سے پہلے، شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا یہ پہلا واقعہ ہے، پہلا ثبوت ہے کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ تو یہ شوق عبادت ہے۔ صحابی ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ نگرانی کرو، رات میں نگرانی کر رہے تھے، دشمنوں کی طرف سے تیر آئی، اور وہ نگرانی کرتے وقت وہ قیام اللیل کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، ان کو تیر لگی، خون بہنے لگا اور جسم سے کافی خون نکل گیا، نماز کی حالت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک طرف قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گوارا نہیں کیا کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دوں گرچہ میرے جسم کا خون بہ جائے، مجھے یہ اچھا نہیں لگا، میں مناسب نہیں سمجھا کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دوں، خون ہی تو بہ رہا ہے، ایک طرف خون بہ رہا ہے، دوسری طرف قیام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مناسب نہیں لگا، اچھا نہیں لگے کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دوں۔ پڑھتے جا رہے ہیں، جسم کا خون نکل گیا، جسم کا خون بہ رہا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کے کچھ نمونے ہیں۔ صحابہ اکرام میں آپ ایک ایک کی تاریخ پڑھتے جائیے، ہر صحابی کا ایک آپ واقعہ دیکھ لیں گے کہ ہر صحابی کا ایک واقعہ ہے، ایک سیرت ہے، ایک ہسٹری ہے کہ عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے۔ حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ نیکی کام کرنے والے تھے، نفلی عبادت کرنے والے تھے، حتیٰ کہ سفر کی حالت میں، جب آدمی گھر سے باہر ہوتا، دور ہوتا، کہیں جا رہا ہے، سفر کی حالت میں بھی وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، یہ الفاظ ہیں، عبارت ہے، یہ روایت کی عبارت ہے کہ یہ روزے، یہ سفر کے اندر سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے کا سفر کیسا ہوتا تھا؟ کوئی سایہ نہیں ہے، جیسے آج گاڑی ہے، گاڑی کے اوپر چھت ہے، بس ہے، چھت ہے، ٹرین ہے، چھت ہے، کوئی سایہ نہیں تھا، سایہ کا تصور نہیں تھا، چلچلاتی دھوپ میں آدمی نکلتا تھا، گھوڑے پر، کھچر پر، اونٹ پر سواری کرتا تھا، اور ایسا بھی بہت ہوتا تھا کہ لوگ پیدل نکل جاتے تھے سفر کرنے کے لیے۔ اور اس ماحول میں بھی حضرت حمزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی روزے سفر کے اندر بھی بکثرت رکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام بار بار اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کہ کوئی کام بتائیے جس کے ذریعے سے ہم جنت حاصل کر لیں۔ یہ سوال کرنا، جنت کا شوق پیدا کرنا، یہ عبادت کے بارے میں پوچھنا کہ کوئی نیکی بتائیے، یہ صحابہ اکرام کا ذوق عبادت ہے، شوق عبادت ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے برابر پوچھتے تھے کہ کوئی نیکی بتائیے کہ میں نیکی کا کام کروں، وہ عبادت کروں کہ اللہ راضی ہو جائے، جہنم کی آگ سے آزادی مل جائے، جنت حاصل ہو جائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے صحابہ اکرام کو، 1400 صحابہ اکرام جو احرام کی حالت میں نکلے تھے، عمرہ کرنے جا رہے تھے، روک لیا گیا، کہا آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، ایگریمنٹ ہوا، معاہدہ ہوا، کہا اس سال عمرہ نہیں کرو گے، اگلے سال عمرہ کرو گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر کے صلح کر لی، مگر جو 1400 صحابہ اکرام تھے ان کا مزاج کیا تھا، ان کی صورتحال کیا تھی؟ کہا نہیں ہم لڑیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نہیں واپس جائیں گے، ہم مانیں گے نہیں ان کی شرطوں کو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام میں ہم دب کر کے صلح کریں؟ ہم طاقتور ہیں، 1400 کی جماعت ہے، ہم مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، ہم اسلام لا کر کے ذلت کی زندگی گزاریں، ہم احرام کی حالت میں ان کو روکنے کی ہمت ہے، ہم لڑیں گے، ہم عمرہ کریں گے، کون روک سکتا ہے؟ یہ جذبہ کس بنیاد پر تھا؟ یہ جذبہ، یہ عمرہ، یہ عبادت کی بنیاد پر تھا کہ ہم عبادت کریں گے، حرم میں داخل ہوں گے، عمرہ ادا کریں گے، حرم میں نماز ادا کریں گے، طواف کریں گے، سعی کریں گے، اور وہاں جا کر کے اللہ کی بندگی کریں گے۔
تو صحابہ کرام جو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم کو آگے بڑھنا ہے, عمرہ کرنا ہے, عمرہ کرنے کی جو خواہش ظاہر کر رہے تھے, جذبہ ظاہر کر رہے تھے, اور کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدہ ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب لوگ احرام کھول دو, قربانی کر دو, سر کے بال حلق کر دو. کوئی ایک صحابی کھڑا نہیں ہوا کہ وہ عمل کر کے دکھائے. جبکہ نبی کا حکم ہو, صحابہ کرام جان کی قربانی دے دیتے تھے, لیکن اس موقع پر صحابہ کرام سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ احرام کھول دو, قربانی کر لو, سر کے بال حلق کر دو, عمرہ اگلے سال ادا کریں گے. کوئی ایک صحابی نہیں کھڑا ہوا, کوئی نہیں مانا آپ کی بات کو. یہ بات کیوں نہیں مان رہے تھے؟ یہ سوچ رہے تھے ہم یہی انتظار کریں گے, ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے, ہم حرم میں داخل ہو جائیں, عمرہ کرنے کی سعادت مل جائے. یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا, شوق عبادت تھا, نافرمانی نہیں تھی. جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض کیوں ہیں, کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا کہ میں نے حکم دیا کوئی مان نہیں رہا ہے. آپ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, ام المومنین حضرت ام سلمہ نے کہا گھبرائیے مت, گھبرائیے مت, آپ سیدھے چپ چاپ اٹھیے, یہاں سے جا کر کے آپ بال بنائیے, قربانی کیجئے, احرام کھول دیجئے, پھر دیکھیے صحابہ کرام کا منظر, صحابہ کرام کا عمل دیکھ لیجئے. یہی ام سلمہ نے نصیحت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, نکلے اور جا کر کے بال بنوایا, قربانی کی, احرام کھول دیا. نبی کو دیکھ کر کے سارے صحابہ کرام نے اپنے عمرہ سے فارغ ہو گئے. تو صحابہ کرام کا جذبہ عبادت کے لیے یہ بہت نادر واقعات ہے, بہت لمبے واقعات ہیں. سیرت کتاب میں بہت زیادہ واقعات ملیں گے آپ کو کہ صحابہ کرام عبادت کے لیے ہمیشہ آگے رہتے تھے. سستی اور کاہلی نام کا کوئی تصور نہیں تھا. مگر ہمارا معاشرہ, ہم اپنی بات کریں, ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ صحابہ کرام کے یہ لمبے لمبے واقعات, یہ تاریخ, ہسٹری, یہ سیرت, کہ ہر صحابی کے بارے میں آپ پڑھتے جائیے, ایک ایک واقعہ آپ کو عبادت کے تعلق سے جذبہ اور عبادت میں آگے بڑھنے, شوق اور ذوق اعلیٰ درجے پر پائیں گے. مگر ہم سے فرض نماز ادا نہیں ہو رہی ہے, عشاء اور فجر میں ہم مسجد میں نہیں آتے ہیں, فرائض ہماری کوتاہی ہو رہی ہے, سستی اور غفلت ہو رہی ہے, گھنٹوں گھنٹوں ہم دوسرے کاموں میں لگے رہیں گے, مگر عبادت کے لیے, نیکی کے لیے ہم کو وقت نہیں ہے, ہم کو وقت نہیں ہے, فرصت نہیں ہے. ہماری بڑی مصروفیات ہیں, دنیا کے لیے, کاروبار کے لیے, گھومنے کے لیے, طرح طرح کی مصروفیات ہم پیش کریں گے, مگر عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ بہت بڑی محرومی ہے. یہ محرومی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ بے دینی کیوں پھیل رہی ہے؟ دین سے دوری کیوں ہو رہی ہے؟ علم نہیں ہے, علم نہیں سیکھتے ہیں. علم سیکھنا چاہیے. میں نے جو حدیث پڑھی خطبے میں سنا کے بعد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے. دین کی جو موٹی موٹی بنیادی باتیں ہیں, ایمان کے بارے میں, عقیدے کے بارے میں, نماز کے بارے میں, اور جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, جو ہمارا شعبہ ہے, ہم تاجر ہیں, تجارت کے بارے میں علم ہونا چاہیے. ہم کاروباری ہیں, کاروبار کا ضابطہ معلوم ہونا چاہیے, اسلام کیا ڈسپلن دے رہا ہے, کیا نظام دے رہا ہے. تو دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. ایک سرپرست ہونے کے ناطے, ایک گھر کا ذمہ دار ہونے کے ناطے ہماری بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. اور پرفتن دور میں جہاں پر فحاشی کا فتنہ ہے, ارتداد کا فتنہ ہے, لادینیت کا فتنہ ہے, بدعملی کا فتنہ ہے, ایسے فتنوں کے دور میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں, خود بھی دین کا علم سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دینی تربیت کریں. دینی کلچر میں, دینی ماحول میں ان کی پرورش کریں. فتنوں کا دور ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس طرح کے چیلنجز اور مسائل سماج میں آ رہے ہیں. بگاڑ اور بدعملی کس طرف پھیل رہی ہے, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو. ہماری اور آپ کی اس وقت ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مناسب بندوبست کریں, مناسب انتظام کریں. بچوں کے لیے دینی تعلیم کا ماحول بنائیں, دینی تعلیم کا ماحول بنائیں. یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگ عالم بن جائیں, لیکن یہ سارے لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں. سارے لوگ عالم نہیں بن سکتے ہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ دین کا علم سارے لوگ حاصل کریں. صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں کہ ایک مسئلہ پیش آیا, شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہمارے ماحول میں علماء کی جماعت ہے, آج ہمارے معاشرے میں علماء کی ٹیم ہے. صحابہ کرام ایک ایک مسئلے کے لیے ایک مسئلے کے لیے ہزار کلومیٹر کا سفر کرتے تھے اور جا کر کے علم سیکھتے تھے. ہمارے اسلاف نے ایک ایک حدیث کے لیے
مدینہ سے دمشق کا سفر کیا ہے، 1 مہینے کا سفر ہے، 1 مہینے کا سفر ایک حدیث کے لیے۔ ایک آدمی مدینہ سے دمشق آیا، شام آیا، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، صرف ایک حدیث کے لیے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا، اس مسئلے کا حل مدینہ میں نہیں تھا، مکہ میں تھا۔ مدینہ سے سفر کر کے مکہ آئے، 450 کلومیٹر کی دوری ہے، 450 کلومیٹر کی دوری سفر طے کر کے مدینہ سے مکہ آئے، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، اللہ کے رسول سے استفادہ کرنے کے لیے، دین کا مسئلہ جاننے کے لیے۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے سماج میں علماء کی جماعت ہے، علماء کی ایک ٹیم موجود ہے، ان سے استفادہ کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا، ان سے دین کا علم حاصل کرنا کتنا آسان ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے، محرومی یہ ہے کہ ہم استفادہ نہیں کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بڑی سستی اور بڑی کوتاہی برتتے ہیں۔ یہی دین کا علم حاصل نہ کرنا، یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے۔ دینداری کہاں سے پیدا ہوگی؟ جب ہم علماء سے دور ہوں گے، دینی تعلیم سے دور ہوں گے، دینی کلچر اور دینی ماحول سے دور ہوں گے، ہمارا سارا سسٹم اور سارا نظام مغربی تہذیب کی بنیاد پر ہو، تو دینداری کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے سماج کے اندر دینی کلچر کو عام کریں، دینی مزاج پیدا کریں، دین کا علم حاصل کریں، صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھیں کہ صحابہ اکرام دین کے لیے کس قدر فکر مند ہوتے تھے، اللہ کی بندگی کے لیے کس قدر وہ فکر مند ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کرے۔ آج ہم کو اللہ کی بندگی کے لیے وقت نہیں ہے، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ہر فتنوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔